بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیاس اسلامی زندگی کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جب انسان نے پہلے اس زمین پر قدم رکھا تو اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے انسان کے زندہ رہنے کے لیے تمام سامان پیدا فرمایا۔ ہوا، پانی، آگ اور مٹی یہ انسان کی بنیادی ضرورت تھی۔ اس کے بغیر تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ انسان کے جسم میں قوت پیدا کرنے کے لیے کھانے بھی ضروری تھے۔ اس کے لیے اللہ نے پھل، پھول، میوے، پودے، ہرے بھرے درخت پیدا کیے۔ اس کے علاوہ وہ سر اٹھا کر بلند و بالا پہاڑ، رواں دواں گنگناتے ہوئے چشمے، بل کھاتے دریا، بکھرا سمندر، چاند، سورج، ستارے، غرض کے ہر وہ چیزیں جو انسان کے اندر رہنے کے لیے ضروری تھی پیدا کی۔ ان سب چیزوں کے علاوہ انسان کے آرام اور سہولیت کے لیے اور چیزوں کی بھی ضرورت تھی، وہ بھی پیدا فرمائی۔ زمین آسمان کے اندر بے شمار چھپے ہوئے خزانے اور وسائل ہیں، مثلا لوہا، چاندی، ابرق، تیل، کوئلہ اور گیس ہے۔ یہ تمام چیزیں انسان کی ضرورت کی ہے، ان سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو زمین کے اندر سے نکالنے اور دریافت کرنے کے لیے ایک ایسی ذی عقل اور علم رکھنے والی ہستی کی ضرورت تھی جو ان تمام چھپی ہوئی اور اوجھل چیزوں کو ڈھونڈ کر نکالے اور اپنی ہی لیے کارآمد بنائے۔ یہی ہستی جسے انسان کہا جاتا ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل اور سوچ سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، پھر دنیا میں بھیجا۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ انسان کی نسل حضرت آدم علیہ السلام سے چلی اور تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے ارادہ ظاہر کیا اور فرشتے سے کہا، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتے نے اعتراض کیا اور کہا، کیا آپ زمین پر انسان کو پیدا کرنے والے ہیں؟ انسان تو زمین پر فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا۔ ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرا شکر بجا لاتے ہیں، کیا ہم عبادت کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، پھر اسے سنوارا اور اسے مناسب شکل دی۔ اس کے جسم کا ہر حصہ خوبصورتی کے ساتھ بنایا۔ پھر اس مٹی کے پتلے میں اللہ نے اپنی روح پھینکی۔ پھر اللہ نے فرشتے سے پوچھا کہ چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتے نے جواب دیا، ہم نہیں جانتے، سب سے زیادہ تو آپ جاننے والے ہو، ہم کو تو بس اتنا ہی علم ہے جو آپ نے ہم کو سکھایا ہے، آپ بڑے علم اور برکت والے ہیں۔ اللہ نے آدم سے کہا، اے آدم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتائے تو آدم کے علم میں تمام باتیں آ گئی۔ آدم نے ان چیزوں کے نام بتائے تو اللہ نے فرشتے سے کہا، کیا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں انسانوں اور زمینوں کے اندر کی سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو سب کا علم رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدے کرنے سے انکار کر دیا، وہ غرور کرنے والوں میں سے تھا۔ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اللہ نے پوچھا۔ ابلیس نے کہا کہ آپ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ ابلیس کے معنی مایوس اور نا امید ہونا۔ اس کے لیے کہا گیا کہ جو شخص اللہ سے نا امید ہوتا ہے وہ ابلیس کے تابع ہوتا ہے۔ جو لوگ ابلیس اور شیطان کے بہاؤ میں آ جاتے ہیں وہ پست ہمت ہوتے ہیں۔ جو فرائض ان کے ذمہ ہوتے ہیں وہ ادا نہیں کرتے اور ذلیل اور خوار ہوتے ہیں۔ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا،
تو آسمان سے اتر، تو نے تکبر کیا اور تو ذلیل اور خوار ہو۔ الیاس اسلامی زندگی کو سبسکرائب کریں۔ دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجودہ گھنٹے کے بٹن پر دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا۔ خدا حافظ۔